سالوں تک ہر عید، ہر محفل پر بس ایک ہی سوال، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی؟ پھر ایک دن اللہ نے ایسی خوشی دی کہ آنکھوں میں آنسو رک نہ سکے۔ آخر ان 10 سالوں میں کیا بدلا؟ کیا صرف وظیفہ یا کچھ اور بھی؟ آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ کئی جوڑے سالوں تک اولاد کا انتظار کرتے ہیں۔ اس دوران ذہنی دباؤ، لوگوں کے سوالات اور مایوسی بڑھ جاتی ہے، لیکن جس وقت اللہ چاہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ 10 سال بعد کیا بدلا؟ مایوسی چھوڑ کر اللہ پر مکمل بھروسہ کیا، نماز کی پابندی کی اور دل سے دعا کرنا شروع کی۔ شوہر اور بیوی دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اچھے ڈاکٹر سے مکمل علاج کروایا اور صحت، خوراک اور ذہنی سکون پر توجہ دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو ہے انہوں نے کی تھی، قرآن کی مشہور دعا ہے یہ، تو دعا میں آپ کو اسکرین پہ لکھ دوں گی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا اخلاص کے ساتھ کریں، اور تعداد مقرر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرتا ہے۔ نماز کے بعد اور تہجد میں مانگیں، کون سے اعمال جو ہیں وہ اختیار کریں۔ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں۔ استغفار کی کثرت کریں، استغفار سے اللہ اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت کریں، اور اس کے علاوہ صدقہ کریں، والدین کی نافرمانی نہ کریں، اور اس کے علاوہ ضروری بات، صرف وظیفوں پہ ہی انحصار نہ کریں۔ اگر کوئی طبی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور علاج کروائیں۔ جیسے بعض لوگوں کو PCOS کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ اس میں ویٹ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور ویٹ کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے، ویٹ کو کم کرنا۔ اگر آپ کو PCOS کا مسئلہ ہے تو پھر 5 سے 10% جو آپ کا وزن ہے اس سے کم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ کے ذکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی کئی سالوں سے اولاد سے محروم ہیں، اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، دعا کرتے رہیں، علاج جاری رکھیں، اور دل چھوٹا نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو شادی کے کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کی آزمائش ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ بہت سے لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا 10 سال بعد ہوا، 15 سال بعد اولاد ہوئی۔ تو لوگوں کی مختلف باتیں سن کر پریشان ہو جانا، ہر کسی کے بتائے ہوئے وظیفے شروع کر دینا، یا پھر ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کی طرف بھاگتے رہنا، مایوس نہیں رہنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے اللہ کی رحمت کا۔ مایوسی میں نماز اور دعا بھی کم کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں کرنی۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو قصوروار سمجھنے لگتے ہیں، تو اس طرح انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ سے امید کبھی ختم نہیں کرنی، مسلسل دعا کرتے رہنا ہے، علاج بھی جاری رکھیں، صبر سے کام لیا جائے، اور ہر نعمت پر شکر ادا کیا جائے۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر دل میں نہ لیا جائے، دل پر نہ لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ صرف وظیفوں پر اکتفا نہ کریں، بلکہ مستند گائنیکالوجسٹ یا فرٹیلٹی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اپنا علاج مکمل کروائیں۔ اگر آپ اس وقت اس آزمائش سے گزر رہی ہیں
تو یاد رکھیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ آج کی دعا کل آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن جائے۔ اللہ کرے اللہ ہر بے اولاد کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور کمنٹ میں صرف آمین لکھیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔